بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے ٹاک آف دی ٹاؤن، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے ایک مرتبہ پھر ڈیمولیشن کا، اور جو اللیگل کنسٹرکشنز وغیرہ ہیں وہ بہت عروج کے اوپر ہیں۔ اس کے حوالے سے جو متاثرین ہیں ان کا جو ہے وہ اس کے مختلف سیاسی رہنما جو ہے اب وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف قسم کے بیانات جو ہے وہ دینا شروع کر دیے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کافی بیانات آئے، پھر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب کی طرف سے بھی بڑے بیانات آئے ان کے حوالے سے، اور ان سب کا مین کنسرن یہی تھا کہ یہ جو متاثرین ہیں جن میں خاص طور پہ ان کے امپلائیز ہیں، جیسے پویلین اینڈ ہے تو 25 سال سے چل رہا تھا، اس کے امپلائیز وغیرہ جو ہیں وہ بیچارے ایک دم سے بے روزگار ہو گئے، اور جو دوسری جو عمارات گرائی جا رہی ہیں خاص طور پر نسلہ ٹاور، تو اس کے بھی متاثرین ہیں۔ ان لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بلڈرز جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی اور ذمہ دار ہے۔ تو اس چیز کا بہرحال ایک تعین کرنا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور دوسری طرف جو وہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہماری لاشوں کے اوپر ہی نسلہ ٹاور جو ہے وہ اس کو گرایا جائے گا، یعنی انہوں نے تو بالکل ہی اس کے اگینسٹ بات کرنا شروع کر دی۔ اور میرے خیال میں جائز بات ہے ان کی بات، اس لیے بھی کہ اگلوں کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے، عمر بھر کی کمائی لگی ہوئی ہے، کسی نے اپنے بیٹوں کے لیے بنایا ہوا ہے، کسی نے بیٹیوں کے لیے بنایا ہوا ہے، کسی نے بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے نا کہ ایک اگر کوئی ناجائز بچہ ہے تو اس بچے کو مار دینے کا حکم دے دیا جائے، اور جو اس کے وجود میں آنے کی وجہ ہے، یعنی اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ تو اب اس سلسلے میں کون اس کے اوپر ایکشن لے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا امریکن ٹی وی کو، اس حوالے سے بڑے دو چیزیں اس میں پاپولر ہوئی ہیں۔ ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو بیسز وغیرہ ہیں وہ امریکن استعمال میں نہیں لانے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا انہوں نے ایک کنٹروورشل بات سو کال جو ہے وہ ڈریس کے حوالے سے کی ہے کہ، اور یہ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر تو خاص طور پہ بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک طرف جو اس کے مطلب خلاف بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ وکٹم بلیمنگ کے زمرے میں آتا ہے، ساتھ یہ مطلب خاص طور پہ خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، انہوں نے بھی سعودی عرب کے ایک واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ تو باقاعدہ برقعے وغیرہ میں خاتون تھی، تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اور پھر ڈریس کا ساتھ ساتھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو مخالفین ہیں کہ ڈریس کا جو ہے وہ اس وائلنس سے، خاص طور پہ سیکچول وائلنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اگر ہم اس کے فیور میں جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے جو ایک انڈیویجول کے لیے تو یوز کی جا سکتی ہے، جیسے آپ کا موٹر وے کے اوپر واقعہ ہو گیا، تو موٹر وے پہ تو دیکھیں وہ خاتون تھی اور وہ پروفیشنل کرمنلز تھے، تو وہاں پہ تو ڈریس کا ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح جو دوسرے ہیبچول کرمنلز ہیں ان کے لیے تو ڈریس میٹر نہیں کرتا اس حوالے سے، نو ڈاؤٹ، لیکن جہاں ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول بات ہو رہی ہو، پوری سوسائٹی کی بات ہو رہی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ ڈریسنگ میچ کرتی ہے، ڈریسنگ میٹر کرتی ہے۔ اب کیوں کرتی ہے اس کے حوالے سے ایک شیرن لینن ہے انڈیانا یونیورسٹی کی، انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک سائنٹیفکلی ریسرچڈ چیز کی ہوئی ہے کہ ڈریس بہرحال سوسائٹی کے اوپر کرتا ہے میٹر، اور خاص طور پہ سیکچول وائلنس کے حوالے سے اٹ ڈز ہیز امپیکٹ۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ بہرحال مغربی اقدار سے اس کا موازنہ کرنا، جہاں پہ فحاشی جو ہے باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہو، اور بیچز وغیرہ کے اوپر بغیر اس کے کپڑوں وغیرہ کے گھومنا ایک عام سی بات، اس معاشرے میں اور ہمارے اس معاشرے میں جہاں مذہبی، معاشرتی اور مشرقی اقدار ہوں، وہاں پہ ایک ڈریس کوڈ کا بہرحال میٹر کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے فیور میں جو لوگ بیان دے رہے ہیں، یہ جو اس بات کو فیور کرتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ان تینوں موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہمارے سے شامل ہوں گے ان میں سسی پریجو صاحبہ ہیں، سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ ساتھ ہی جوائن کریں گے ہمیں شوکت بسرا صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں شو میں جوائن کریں گے دانش بن رؤوف صاحب، یہ آباد کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ اچھا بسرا صاحب، یہ جو حکومت کے حوالے سے میں اگر بات کروں، یہ خان صاحب نے جو لیٹسٹ انٹرویو دیا ہے امریکن ٹی وی کو،
تو اس میں انہوں نے جو ایبسولوٹلی ناٹ بولا ہے اور امریکن اڈے دینے کے بارے میں جو بات کی ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کل کلاں کو پھر اس کے اوپر یو ٹرن لے لیں گے اور پتہ چلا کہ دوبارہ ہم نے دے بھی دیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا؟ جب آپ کے سوال میں جی یہ اگر مگر لیکن ہے، جس دن یہ دیں گے اس دن یہ سوال کریں گے کہ وہ دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں. انشاءاللہ جس جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ انہوں نے نو کہا ہے، وہ نو کہنا بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا. ہم ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ملک ہے، ہماری اپنی ملک کی سالمیت ہے، ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چل سکتے. اور ڈے ون سے پرائم منسٹر کا یہ موقف تھا اور ہے کہ ہم نے کسی کی جنگ نہیں لڑنی. ہم نے کسی کو ہم رول پلے کر سکتے ہیں کہ ممالک کو اکٹھا کریں، ان کے درمیان ڈائلاگ کروائیں. ہم اڈے کیوں دیں؟ کس حیثیت سے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے اس وقت بھی پرائم منسٹر کا یہ موقف تھا. جب افغانستان میں جنگ جاری تھی اس وقت بھی پرائم منسٹر کا یہ موقف تھا کہ ہمیں جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. تو اس لیے ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے ابھی تک تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے، جب امریکہ یو ٹرن تو نہیں لیں گے، جب ہم لیں گے اس وقت یہ سوال کیجیے گا، پھر جواب دیں گے انشاءاللہ. اس وقت پھر سوال کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ اصل میں تو ابھی سے ایڈوانس میں بتانا بسر صاحب یہ امپورٹنٹ ہے نا. جب یو ٹرن لیا جی نہیں سر. تو سوال کا فائدہ. اچھا تو مطلب جب یو ٹرن لیں گے تو تو پھر پھر بتائیے. اچھا مطلب جب جو ہے یو ٹرن لیں گے تو اس وقت یہ سوال بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں بنتا. حالانکہ مشرف صاحب جو ہے وہ بھی اس حوالے سے یہی بات کرتے رہیں اور اوپنلی تو میرے خیال میں کسی بھی وزیر اعظم نے یہ بات نہیں مانی کہ ہم نے ان کو بیسس دیے ہیں یا ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ڈرون دیے ہیں. یہ اور بات ہے کہ خان صاحب نے بہرحال بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ بول کے، خاص طور پہ جو ہے وہ ٹاک شو میں. اس سے پہلے اوپنلی اور اس طرح ایگریسولی کسی نے بولا تو نہیں تھا. لیکن جو آپ کا جو کہنا ہے یا آپ کا موقف یہ ہے کہ جب وہ یو ٹرن، آپ کوئی امید نہیں ہے کہ اس طرح کا وہ یو ٹرن لیں گے اور جب لیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا. ایسا ہی ہے، ایم آئی رائٹ؟ مشرف کی بات کی، مشرف کے کسی اسپوکس مین صاحب کو پوچھنا چاہیے. میں تحریک انصاف کا اسپوکس مین ہوں. میں پھر یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے وہی ہے آج کے دن تک. ابھی جو آپ کا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے، جب آپ نے کہا یو ٹرن لیں گے، آپ جب لیں گے تو مجھے ضرور لائن پہ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ امریکن فوجوں کے انخلاء کے بعد جو ہے وہ افغانستان کے حالات جو ہے بڑے سینسٹیو ہو جائیں گے، خاص طور پہ ایک مرتبہ پھر امن و امان کے حوالے سے مسائل تو درپیش ہوں گے. تو اس حوالے سے خان صاحب کی کیا پالیسی ہے؟ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. جی ڈیفینیٹلی جب یہ انخلاء ہو رہا ہے وہاں پہ چیزیں ڈیفینیٹلی صدر عناصر ہیں وہ ہم کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کا استحکام جو ہے وہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. افغانستان میں بہتری آئے گی، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، وہاں مستقم حکومت ہوگی. تو ڈیفینیٹلی آپ جو بارڈر کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جو لوگ وہاں سے آئے وہاں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہمارے تمام ادارے، ہماری حکومت مکمل ہماری پریپریشن ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایسا کام جس سے نقل امن کا خطرہ ہو، جس سے پاکستان میں کوئی امن و امان کی صورت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اس کے لیے ہم ہائی الرٹ ہیں. اور اس کے لیے پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو مضبوط کریں گے، ہم اپنی سیکورٹی کو مضبوط کریں گے، اور اس کے لیے تمام ادارے آن بورڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں مسئلہ یہ آیا کہ پاکستان کی حد تک تو ہم نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ کافی حد تک محفوظ کر لیا ہے، باڑ بھی ہم نے لگا لی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں آپ کو ہی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں، بشمول سی آئی اے، انڈین را ہے، اس میں اسرائیلی ایجنسیز ہیں، اور ان کے ظاہر اپنے اپنے جو ہے نا مفادات ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں امن ہو. تو افغانستان میں جو امن ہے وہ کس طرح قائم ہو سکے گا؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ پاکستان کس قسم کے جو ہے نا وہ اقدامات کر سکتا ہے؟ دیکھیں، افغانستان میں جو امن قائم کرنا ہے، جو ہونا ہے، وہ تو ان کی حکومت نے ہی کرنا ہے. ان کی حکومت نے کرنا ہوتا تو بسرا صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، ان کی حکومت نے کرنا ہوتا تو یہ امریکی جو فوج ہے یہ پچھلے 12-15 سال سے وہاں بٹے تو نہیں سیک رہی نا. اصل میں وہ تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں نا، وہاں تو ہونی خانہ جنگی ہے. گزارش یہ کی ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کی لڑائی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ امریکنز نے آ کے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہے،
ہمیں آ کر انہوں نے تہ و بالا کیا ہے، ہم پہ بمبارڈمنٹ کی ہے، انہی کے ساتھ تو ڈائلاگ ہوا ہے ان کا، انہی کے ساتھ تو مذاکرات ہوئے ہیں، اس مذاکرات کے نتیجے میں وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، افواج کو نکال رہے ہیں امریکنز، اور اس میں پاکستان کا بہت اہم رول ہے، جس کو اپریشیٹ کیا افغانستان نے بھی، جس کو اپریشیٹ کیا امریکہ نے بھی، اور دنیا بھی اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور یہی بات ہماری حکومت نے کہی ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، اور اس کے بعد جو افغانستان میں جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو وہاں پہ عرصہ دراز سے اپنے بسنے والے ہیں، انفیکٹ تو ہوا یہ ہے کہ امریکہ اپنی جنگ ہارا ہے، اتنی دیر بمبارڈمنٹ کی، اتنا کچھ کیا، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں افغانستان کو فتح نہیں کر سکا، اتنی بڑی سپر پاور، اور وہاں پر آج شکست کھا کے اگر واپس جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیک ہولڈرز اور آپ کی ریزرویشنز ہیں، جو آپ کے خدشات ہیں، اس سے میں سمجھ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کو جو سپورٹ ہماری طرف سے چاہیے ہوگی افغانستان کو، ڈیفینیٹلی، چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کا امن، ان کے ملک کا امن، دونوں کے اکٹھے ساتھ چلنے میں جڑا ہوا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایون جو ان کے سٹیک ہولڈرز وہاں پہ ہوں گے وہ ہماری طرف سے کسی قسم کی مدد بھی چاہیں گے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہوں گے۔ اچھا بسرا صاحب، آپ تو بالکل آئیڈیل سرکمسٹانسز میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو گیا، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نکلا نہیں اور ادھر خانہ جنگی شروع ہوئی نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں امریکہ کو۔ اب الٹیمیٹلی وہاں پہ طالبان ڈومینیٹ کریں گے تو ان کے جو اینٹی طالبان جیسے انڈیا یا دوسرے جو ہیں وہ ان کے اینٹی ہیں، تو یہ لوگ وہاں پہ ایک بہت میجر رول پلے کریں گے، اور اس میں پاکستان کا ظاہر ان کے اینٹی رول ہوگا۔ تو یہ اس چیزوں کو مینیج کرنے کی حکمت عملی تو بنا لی گئی ہے یا ابھی ان پروسیس ہے؟ پہلی بات تو کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے، جو اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے، جو اپنی معاملات کو دیکھ، سب سے پہلے اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اس دہشت گردی کی، اور اس میں بہت سارے عوامل ہیں، جو کچھ انڈیا کا رول رہا افغانستان کے اندر، جو کچھ وہاں پہ وہ ممالک جو پاکستان میں چاہتے تھے اسٹیبلٹی نہ ہو، جس طرح کی وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا رہا، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ جو خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہاں پر ڈیفینیٹلی ہوگا، ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہوگا، وہاں پر جو ہمارا رول ہوگا، ہمارا رول یہی ہوگا کہ ہم جو وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے، جو ہماری خدمات ہیں، جو میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ہم اپنا رول پلے کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ خان صاحب نے یہ خواتین کے حوالے سے جو ہے نا ایک تھوڑی سی جو بات کی ہے ڈریسنگ کے حوالے سے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بڑی اس کے حوالے سے بھی کانٹراڈکشن چل رہی ہے کہ کوئی اس کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونا چاہیے، وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے، یا دوسرے جو ایشوز ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا، تو آپ کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے ذاتی طور پہ بھی اور ایز اے پارٹی؟ کہ پرائم منسٹر نے صرف یہ بات عرض کی ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم اس کے بعد ہماری جو حدود و قیود ہیں انہوں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ایک ایسا رنگ دے دیا گیا کہ جی وہ تنگ نظر ہے، شاید خواتین پر انہوں نے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کا دیکھیں، وہ خود بھی ایک ویسٹ کے پڑے ہوئے ہیں، ویسٹ کے ماحول کو بھی جانتے ہیں، میرا خیال ہے اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے، جو اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ ہر بات میں سیاست کرنا، ہر بات میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان کا مقصد مجھے بتائیے کہ وہ پرائم منسٹر جو ساری عمر جس نے ویسٹ میں پڑھا ہو، جو ویسٹ کے معاملات کو بھی جانتا ہو، جن کی شادی بھی ایک ویسٹ کی عورت سے ہوئی ہو، وہ اس انداز میں کہے کہ جی عورت لباس نہ پہنے، وہ صرف اس انداز میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ مرد روبوٹ نہیں ہے اور خواتین اس طرح کا ڈریس پہنتی ہیں تو اس سے وائلنس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر سیاسی تنظیمیں نہیں، سماجی تنظیمیں اور سماجی حلقے بھی آبجیکشن کر رہے ہیں، تو میں ان کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب میرا ان سے ایگری کرنا یا آپ کا بھی ان سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارا موقف کیا ہے اس کے اوپر؟ ان سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے،
اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو حوصلہ دے. کوئی ایسی بات پرائم منسٹر نے نہیں کہہ دی جو تمہارا ہاؤس بلا انہوں نے کیسا جملہ کہہ دیا ہو جس میں خواتین کی انہوں نے کوئی ہیوملیشن کرنے کی کوشش کی ہو, کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جہاں پہ کسی کی یہ ہوا ہو کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کیا. انہوں نے ایک سوال کیا گیا, سوال کے جواب میں یہ کہا, اور میرا خیال میں اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سسی پلیجو صاحبہ نے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, سینئر اور سینیٹر بھی ہیں. ان سے بھی ہم تھوڑا سا موقف لیتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سسی صاحبہ. بہت شکریہ اکمل صاحب. اچھا میڈم, یہ جو خان صاحب نے جو بیان دیا ہے خاص طور پر یہ ڈریسنگ کے حوالے سے اور مرد روبوٹ نہیں ہے, اس کو مشرقی تناظر میں آپ کیسا دیکھتی ہیں جو ہماری مشرقی روایات اور اقدار ہیں؟ جی پہلے تو میں اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں میرے خیال شوکت صاحب کا نام. جی شوکت بسرا صاحب ہیں. جی بالکل میں اچھی طرح سے پہچان ہے, لیکن وہ ان کی میں سن نہیں سکتی کیونکہ آواز میں تھوڑا سا انہوں نے ڈیفینڈ کیا کلیئر نہیں تھا. کلیئر نہیں تھا. ساری باتیں ان کا پورا رائٹ ہے, وہ اپنا وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر ان کی جو ہے آپ والیوم میں آواز ٹھیک کر لیجیے گا کہ نیکسٹ کوشچن میں اس کا سن سکوں. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ کسی بھی طرح, لیکن بہرحال پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, اور سارے بڑے چھوٹے ادارے ان کے انڈر آتے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ, ان کا پالیسی بیان وہ جو ہے وہ اہم سمجھا جاتا ہے, نہ صرف داخلی حوالے سے لیکن دنیا بھی دیکھتی ہے. ہمیں خواتین کے رائٹ, ظاہری بات ہے ہیومن رائٹس ہے, اور ہم مسلم معاشرہ ہیں, سب کو پتا ہے, ہمیں ہمارے اپنے اقدار ہیں, ہم روایات ہیں, ہم سب میجارٹی شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتے ہیں, یہ بھی کسی کو بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب ہوتا ہے. لیکن جو ریپ کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے بحث پاکستانی کے, مجھے بہت افسوس ہوا ہے. بحث ایک خاتون کے میں بہت میرا دل کڑا ہے, اور میں اس بیان کی مذمت کرتی ہوں کیونکہ اس کو کسی بھی طرح آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ جو بہت سارے ہزاروں جو اس وقت مجرم جو ہے کٹہروں میں ہے یا جیلوں میں ہے یا ٹرائل ہو رہے ہیں, اور وہ سینکڑوں ہماری مائیں بہنیں بچیاں چھوٹی, وہ جو منتظر ہے انصاف کی, جو اسٹگما ان کے ایک انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس کے نظمیں آ جاتی ہے, اور ایک ایموشنل ڈراما سے گزر رہی ہوتی ہے. اوپر سے پرائم منسٹر کا اس طرح کا بیان آ جائے, یعنی بہت سارے کیسز رجسٹر بھی نہیں ہوتے, ریکارڈ میں بھی نہیں آتے, لیکن ایک اندازے کے موجود روزانہ 11 کیسز ایسے ہوتے ہیں, اور پھر 3% کیسز میں جو ہے وہ سزا مل پاتی ہے, اور آخر تک وہ پہنچ جاتے ہیں. بہت بڑا ایک اچھا پروسیس ہوتا ہے میڈیکو لیگل انویسٹیگیشن سے لے کر ایویڈینس کلیکٹ کرنا, پھر وہ اسٹیٹمنٹ, کوئی چیزیں, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور تب تک وہ عورت, بچی, ماں, بلکہ پوری فیملی مر ختم ہو جاتی ہے. اور ایک یعنی ایک دباؤ تھا, یعنی ایک لوگ جو ہے ہر بندہ سینسیٹائز نہیں ہے, اتنا باشعور نہیں ہے, وہ یعنی دل کا احساس ویسے بھی اٹھ کرنے پر وہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر آپ سوچیں یہ بیان یعنی جس دن خان صاحب نے یہ بیان دیا ہوگا اسی دن ہم انڈیا کے مقابلے میں ہمارے یہاں بہتر اس طرح خطرناک وہ ریشو نہ بھی ہو, لیکن پاکستان میں ابھی ہمیں بہت سارے مراحل طے کرنے, خاص کر کے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں ابھی بہتری لانی ہے. خواتین کے حوالے سے کافی بہتری آئی بھی ہے, خاص کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ادوار میں, دور میں بہت ساری چیزیں ہوئی, اور باقی ادوار میں بھی جو خواتین دوسری رہی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے, ہم سب بھی اس میں جٹے ہوئے ہیں, آپ سب بھی, میڈیا بھی. ہمیں ایک پرامن معاشرہ جس میں خاص کر کے بچوں اور خواتین, ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی. ہمارے کرمنل سسٹم, ہمارے عدلیہ ہو, اس میں آپ کی پولیس ہو گئی, اس میں آپ کے, تو ان تمام چیزوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بسرا صاحب آپ سے سوال ہے میرا, تھوڑا سا موضوع میں چینج کرتا ہوں, اس کو میں لے کے آتا ہوں. اب یہ جو کراچی میں جو چل رہی ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن,
تو اس کے متاثرین کے لیے جو ہے وہ وفاقی حکومت بصرہ صاحب کچھ اس کا پلان ہے کچھ ان کو کمپنسیٹ کرنے کا، یا سندھ حکومت کے اوپر ڈالیں گے روایتانہ طور کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ٹوٹلی سبجیکٹ جو ہے وہ صوبے کا ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کر وہاں ڈیولپمنٹ بھی کروا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. میرے خیال میں یہ دونوں جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، لوگوں کے معاشی ایشو کا معاملہ ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، وہ حکومتیں ظاہر ہے ہم پبلک کے لیے سوچتے ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر اس وقت تجاوزات کی مہم ہے تو وہ بھی اس میں فائدہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، عوام کے فائدے کے لیے، تاکہ وہاں پہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایشوز بنتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں جو بات ہے اس میں دونوں حکومتوں کو متبادل جو ہے اس کا ضرور سجیسٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ دونوں، اور میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی ہوگا. تو لیٹس ویٹ کے حکومتیں دونوں بیٹھ کے ان کے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں. لیکن ایشوز یہ آتے ہیں نا، تو ابھی آپریشن شروع، اور آپریشن ہر دور میں ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ آپریشن ہوا، پھر لوگوں نے آ کر آنے والی گورنمنٹ نے ریلیف دیا، پھر لوگوں نے آ کے وہاں پہ پوزیشن کر لیا. میرے خیال میں اس کو جو پالیسی بنائے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور جو لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو حکومت کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سسی پلیجو صاحب، آپ کا تو ماشاءاللہ تعلق بھی سندھ صوبے سے ہے، آپ تو کراچی کے ان حالات سے زیادہ بخوبی واقف ہوں گی. بصرہ صاحب کا تو چلیں کراچی سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی اپنی پارٹی کا موقف بیان کر دیا. تو یہ جو اس وقت جو چل رہی ہے، جو تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے، اس میں آپ دیکھیں جو متاثرین ہیں، جو امپلائیز ہیں، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ اس کو بنایا کس نے اور کیوں اور کب اور کس لیے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی پلان وغیرہ آپ کی نالج میں ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کو اکوموڈیٹ کرے گی یا کمپنسیٹ کرے گی؟ دیکھیں، ہماری حتی الامکان کوشش ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. کتنے بھی مشکل ہے، چیلنجنگ حالات ہو، گھروں سے بے دخل جب آپ کرتے ہیں، خاص کرے لوور کلاس مڈل کلاس، تو وہ بڑا ہی ایک المیہ ہوتا ہے. تو بہرحال عدلیہ جب ایک فیصلے کرتی ہے تو ہم ان کو چیلنج تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ابھی جو قبضوں کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے فیصلے آئے ہیں، اب حکومت پر ذمہ داری آن پڑی ہے، تو اس میں مشکل مرحلہ ضرور ہے. اور احتجاج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بہت کرائے بھی آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ چیزوں کو ہر طرح سے دیکھنا پڑے گا. اور جو آپ نے اپنے ابھی سوال کے انٹرو میں کہا، وفاق اور صوبوں کے مابین، دیکھیں کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے. ابھی آدم شماری کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل ہوں، ابھی پانی کا مسئلہ ہو، ابھی لاسٹ ویک میں خود K4 جہاں سے لائن میرے گاؤں سے ہی گزر رہی ہے، وہ وزٹ کر کے آئی تھی. اس میں بھی فنڈس دونوں ان کو دینے ہیں. کراچی کے جو ہے پانی سے لے کر گیس کا مسئلہ ہو، پوری سندھ کا، کراچی سندھ کا اہم شہر ہے. آج بھی آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس پر ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ گیس جو 70% پروڈیوس کرتا ہے، اور 158 آرٹیکل آئین کے تحت آپ کو پہلے اس کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے. ہماری صنعتیں بیٹھ چکی ہیں. المیہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو آٹونومس ادارے ہیں آپ کے، یا فیڈرل لیجسلیٹو میں آتے ہیں انرجی سے یا دوسرے منسلک، اس میں صوبوں کی نمائندگی اس طرح نہیں ہے. ہم نے 12 سینٹ میں یہ بات اٹھائی ہے. وابڈا ہو، پلاننگ کمیشن ہو، نیپرا ہو، اوگرا ہو، اس میں جو ہے وہ یا پانی سے متعلق جو آپ کے بڑے جو ڈیسیشن میکنگ اور پالیسی میکنگ جو آپ کے بورڈز ہوتے ہیں، ایون جو انتظامیہ ہے وہ نہیں ہے صوبوں سے. جہاں صوبے سے گیس نکل رہی ہو، جہاں صوبوں سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، تو ان سے منسلک چیزوں کے لیے کم سے کم، بہرحال CCI کی بھی لیٹ میٹنگز ہوتی ہے. اب یہ جو عدلیہ کا بھی بیچ میں جب معاملہ آ جاتا ہے تو یقین جانیے ایک طرح سے سندھ حکومت وہ واحد صوبہ ہے جہاں PTI کی حکومت نہیں ہے. کٹوتیاں بھی فنڈس کی ہو رہی ہیں، الزامات کی بارش بھی ہو رہی ہے، اوپر سے فنڈس بھی جو ہے NFC کے مد میں بھی، وہ آپ کو پتا ہے لاسٹ جو بہت سالوں سے 2015 سے بھلے PTI نہیں تھی،
لیکن ہماری تو ڈیمانڈ رہی ہے کہ بھائی NFC کے بغیر آپ ہر سال بجٹ لاتے ہیں, اور یہ وہ NFC بھی پیپلز پارٹی کی کا ہی کریڈٹ تھا کہ انہوں نے وہ انٹروڈیوس کیا, اناؤنس کیا. اور اچھا سسی صاحبہ, یہ ہماری ڈسکشن جو ہے تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم اس وقت NFC کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متاثرین یہاں والے ہیں جی جی کی آپ کی, لیکن آپ نے جس سوال کا حصہ کہا تھا نا وفاق اور سندھ کے, بالکل اس کے اوپر دیر آر ملٹیپل ایشوز, اور اس میں اتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, اٹس ریئلی ڈیمانڈنگ ہے, ویری چیلنجنگ, بٹ تھنگ از دیٹ وی آر ٹرائنگ اور لیول بیسڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, اور اس حوالے سے لوگوں کا حق نہ مارا جائے. سندھ حکومت کی فی الامکان کوشش یہ ہے, اور عدلیہ کے بھی ظاہری بات ہے کانٹ گو اگینسٹ جوڈیشری. اچھا, اس میں آپ کے قانون سازی سندھ حکومت کو ریکومینڈ نہیں کریں گی کہ وہ کوئی اس سلسلے میں قانون سازی کریں نا, کہ کوئی قانون لائیں, جیسے 30 سالہ زمینوں کے حوالے سے بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, یہ گڈاب کی سائڈ پہ, ملیر کی سائڈ پہ, اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا اسٹے چل رہا ہے, تو اس حوالے سے اگر سندھ گورنمنٹ کوئی قانون سازی کر دیتی ہے تو اس پہ سندھ کو ابھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر کئی میٹنگز کی ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ انٹو دیٹ اسپیسیفک میٹر. اس حوالے سے یس ڈیفینیٹلی وی ٹرائی ٹو برنگ اباؤٹ سم گڈ چینجز. اس میں جہاں جہاں لوپ ہول ہے, جہاں جہاں ریونیو کے حوالے سے یا انکروچمنٹ کے حوالے سے یا جو ڈیمولیشن کی جاتی ہے اس حوالے سے, اس میں بالکل صحیح بات ہے. جہاں گرے ایریاز ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ قانون بھی آپ کا وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بعض اوقات ڈائریکشن کیا لیں گے, لیکن سندھ حکومت ویجیلنٹ ہے اور سندھ حکومت اس پر جو ہے ورکنگ کر رہی ہے. سندھ حکومت جو ہے اگر وہاں قانون سازی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر 3 پروونسز ہم قانون سازی میں سب سے بہتر رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے, آپ کی تو بہت اکثریت ہے نا, 2/3 میجورٹی ہے تقریباً, تو آپ تو کر سکتے ہیں. بل پولیٹیکل ول ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ حالانکہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں, خاص کر فنڈس کے حوالے سے, اور پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے ہمیں وفاق کی طرف سے. اس کے باوجود چیزوں کو ہم اسٹریم لائن اور اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور کابینہ کے بھی مسلسل اجلاس ہوتے ہیں کابینہ کے, اور چیئرمین بلاول صاحب ہر ڈپارٹمنٹ کو کوشش کرتے ہیں, بہت وزیر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو چاہے چکی پہنائے, اور آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ جہاں زیرو سے ہم بہت ساری چیزوں ہم نے شروع کیا. الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں بہتر کی ہیں, کافی چیزوں میں جہاں ہماری اتنی پذیرائی نہیں ہوتی, سارا وقت جو ہے تیر چلتے ہیں تنقید کے, لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں ہم بیٹھ کر کام کریں گے, بھی کر بھی رہے ہیں. اچھا سسی صاحبہ, آخری سوال ہے میرا کہ اب یہ ڈیمولیشن ہو گئی ہے, دوبارہ سے میدان صاف کر دیا گیا ہے, تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا جو ہے نا میٹر پھر سے ڈاؤن ہو گیا, پھر سے ادارے دوبارہ سے وہی سلسلے شروع ہوں گے, وہی مطلب رشوت کا بازار گرم ہوگا, وہی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس فیک دوبارہ سے بنائے جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اب سندھ گورنمنٹ تو فائدے میں ہے نا, اب وہ اگر کوئی بات ہو بھی رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ یا تو ان کی توپوں کا رخ عدلیہ کی طرف ہے پبلک کا, یا جو ہے وہ بلڈرز وغیرہ کی طرف ہے, تو گورنمنٹ کے تو مزے ہو جائیں گے. قطن نہیں. اس حوالے سے ہم بڑے ہی سنجیدگی سے, آپ نے دیکھا ہے کہ ریونیو میں بھی ہم نے کتنے جو ہے ریولیوشنری اقدام کیے ہیں, اور ہماری نیت اس کا پتہ دیتی ہے. ہاں مسائل رہے, یہ سچی بات ہے کہ دوسرے صوبوں کی طرح ہی پاکستان ظاہری بات ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اس میں اس قسم کے ایشوز جو ہیں ہر صوبے میں ہیں, لیکن ہم نے پہلی پرائرٹی دی ہے. اور حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ الزام تراشیاں اور تنقید کے تیر برستے رہتے ہیں, اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہر چیز کو کمپیوٹرائز کریں کہ ریکارڈ میں رہے, ہر چیز ہر ریکارڈ میں رہے, اس کو آپ کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, اور کسی کا حق ہو تو وہ مارا نہ جائے. یہ حقیقت ہے کہ کسی کا حق غریب کا مارا جائے گا تو ظاہری بات ہے حکومت اس پر جو ہے وہ خوشی تو نہیں منا سکتی. لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ہماری طرف دیکھیں گے, تو ہم اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہیں, اور اس ساری چیز کو ہم جو ہے ہر چیز ہر اس کو ایسپیکٹ سے جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور سسٹم کو ہم بہتر سے بہتر, تاکہ وہ جو ہے ہمارا جو سٹیزن فرینڈلی ایک چیز ہو, بہتر ہو, ریکارڈ میں ہر چیز رہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. ٹھیک ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھے اقدامات کی جو ہے وہ امید رکھیں, قانون سازی کے حوالے سے بھی اور دیگر مالی امداد کے حوالے سے بھی. بہت بہت شکریہ سسی پلیجو صاحب آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین صدرن ریجن آباد انجینئر دانش بن رؤف صاحب.
یہ بھی نسلہ ٹاور میں وہاں پہ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو، شکریہ آپ کا. اچھا سر، یہ کیا نسلہ ٹاور پہ یہ آپ لوگوں نے کیوں احتجاج شروع کیا ہوا ہے؟ اور بھی تو بلڈنگیں ہیں، پویلین اینڈ بھی گر گیا، وہاں بھی ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. تو یہ ایک نسلہ ٹاور کے اوپر ہی سب کراچی کی نظریں کیوں ہیں؟ یہ باقی بھی تو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تو یہ آباد جو ہے وہیں پہ کیوں ایکٹیو ہے صرف؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو اس کا تھوڑا جواب اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سے دیتا چلوں. دیکھیں، نسلہ ٹاور کی جو یہ بلڈنگ جو عمارت بنی ہے، یہ تقریباً کوئی 18 NOCs لینے کے بعد بنی ہے. بینگ این چیئرمین، میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہوں، میں خود ایک ڈیولپر بلڈرز بھی ہوں. تو جن اداروں سے میں NOC لے کے اپنی بلڈنگ ڈیولپ کرتا ہوں، بناتا ہوں، انہی سارے اداروں سے لے کے نسلہ کے بلڈر نے بھی اپنی NOCs لی اور بلڈنگ بنائی ہے. آج اگر یہ بلڈنگ محفوظ نہیں تو پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی بلڈنگ محفوظ نہیں رہے گی، کسی کا بھی کوئی کانفیڈنس لیول نہیں ہوگا. ہم آج جو بات کر رہے ہیں، آپ لاسٹ ایئر سے اٹھا لیں، جو یہ ریمیٹنس آئی ہے پاکستان میں، جتنی ریمیٹنس آئی ہے جس کی بیس پہ ہمارا بجٹ ڈیزائن ہوا ہے، جس پہ گورنمنٹ نے بہت ساری چیزوں میں امنسٹی دے دی، لوگوں کو ریلیف دیے، ٹیکسز کم بھی کیے، وہ سارے اس ریمیٹنس کی بیس پہ دیے گئے تھے، جو کہ ریمیٹنس پراپرٹی اور اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. آج یہ اگر یہ بلڈنگ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ سارا شیکی ہو جائے گا. تو اس میں بہت بڑا ایشو ہے، اس حوالے سے ہم یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا پھر یہ بتائیں کہ یہ SBCA، KDA، KMC وغیرہ سے جو آپ لوگوں نے NOC لی ہوئی تھیں، وہ اگر سب ویلڈ تھیں تو پھر جو آرڈر ہے اس کے خلاف آپ لوگوں نے اپیل کی ہوئی ہے یا ریویو میں جانے کا کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس حوالے سے آپ دیکھیں، اس میں بلڈر کی طرف سے ریویو کی اور الاٹیز کی طرف سے ریویو کی پٹیشن اس کو جمع کرا چکے ہیں، سبمیشن ہو چکی ہے. اور اس میں ان کا الاٹیز کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کونسل کو سنا ہی نہیں گیا. چیف جسٹس صاحب نے ہمارے کونسل کو سنے بغیر یہ آرڈر دے دیا ہے، تو برائے مہربانی ہمیں سنا جائے. اس کے لیے ریویو پٹیشن کر چکے ہیں. اچھا، ریویو پٹیشن فائل کر دی، تو آپ کو کیا امید ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا آپ کو؟ دیکھیں، انشاءاللہ ہمیں اپنے ملک کی عدالتوں سے، چیف جسٹس صاحب سے بہت امیدیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے کہ کراچی کا جو اصل درد وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے صرف چیف جسٹس صاحب میں ہی ہے، جو کہ ہر اپنی ہیئرنگ میں آتے ہیں اور صرف ان کی سب سے پہلے دن ان کا ہوتا ہے کہ یہ کراچی کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا، جس نے کراچی کا بیڑا غرق کیا، اس کو وہ کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس کے ساتھ سوال جواب کریں. لیکن اب ان کو کوئی مس گائیڈ کیا گیا ہے نالے کے حوالے سے کہ بلڈنگ کے ساتھ نالا موجود ہے. میں بھی یہ سمجھتا رہا کہ بلڈنگ نالے کے شاید بہت قریب. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ان کو مس گائیڈ نہیں کیا گیا. بیسیکلی جو ہے نا، جو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں عزت مآب، وہ یہاں پہ رہتے رہے ہیں، تو وہ یہاں کی اسپیسیفکلی ٹو نسلہ ٹاورز کے حوالے سے بڑا ان کو ڈیٹیلڈ اس کی نالج ہے. تو اس لیے اس حوالے سے تو کوئی NOC ہو، کچھ بھی ہو، وہ مس گائیڈ نہیں کیا جا سکتا. اصل میں اگر کسی ناجائز چیز کے اگر ویلڈ ڈاکومنٹس بنا بھی دیے جائیں تو ویلڈ نہیں ہو جاتی. کئی ایسے کیسز چل رہے ہیں جہاں 2-2 4-4 فائلیں بنی ہوئی ہیں اور وہ مکانوں کے اوپر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ میرے اصلی ہیں یا میرے نقلی ہیں. تو کاغذات کے اوپر تو پرابلم ہوتا ہے، یا انہوں نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہاں پہ آتے ہیں دو، کہ اس میں جو ایک تو وہاں کے مکین ہیں جنہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہے بلڈرز اور گورنمنٹ. اب ان دونوں میں سے ذمہ داری کا تعین کرنا ہے، جو کہ انہوں نے تو کر دی ہے عدلیہ نے اپنے فیصلے میں، کہ جو بلڈر ہے وہ اس کی کمپنسیشن دے گا. تو اس میں کیا یہ SBCA، KMC اور KDA کو بھی، یا اس کے جو افسران اس میں ملوث تھے ان کو بھی سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر کا کسی حوالے سے کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ غلط جگہ پہ بلڈنگ بنائے گا، سروس روڈ پہ بلڈنگ بنائے گا، تو اس کا کیوں قصور نہیں ہے؟ سر دیکھیں، میری بات سنیں. بلڈر نے یہ زمین میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تاکہ نالج میں آپ کے تھوڑا اور اضافہ ہو جائے، اور جو آپ کے چینل کو دیکھنے والے ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو. سر، یہ بلڈر نے یہ زمین خریدی ہے 2007 میں. سوسائٹی یہ ڈیولپ ہوئی ہے 1952 میں. یہ سوسائٹی بنی ہے سندھی مسلم سوسائٹی، اور اس سوسائٹی پہ 1975 میں اس میں 250 گز ایکسٹرا لینڈ ایڈ کی گئی جب شارع فیصل بنا. کیونکہ جب سوسائٹی بنی تھی تو شارع فیصل روڈ بنا بھی نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. بلڈر نے یہ 2007 میں جب پلاٹ خریدا تو یہ اس کا 5th اونر تھا جس نے لینڈ ٹائٹل ٹرانسفر کرایا گیا.
اس سے پہلے 5 بار اونر اس کے ٹائٹل چینج ہو چکے تھے، اور وہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ مارکیٹ ریٹ پہ، مارکیٹ پرائس پہ بلڈر نے پلاٹ خریدا، دیکھیں یہ آپ کے سارے شک و شبہات اس وقت صحیح ہوتے جب یہ کسی گورنمنٹ کے افسر نے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے نے بلڈر کو یہ زمین الاٹ کی ہوئی ہوتی. یہ الاٹڈ زمین نہیں ہے. ہمارے کراچی میں بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی بلڈرز ہیں یہ الاٹڈ زمینوں پہ کام نہیں کرتے، یہ مارکیٹ پرائس پہ ان لوگوں سے خریدتے ہیں جن کو گورنمنٹ کے لوگ نوازتے ہیں الاٹ زمین دے کے، اور پھر ان سے وہ 3rd اور 4th مارکیٹ پرائس پہ یہ لوگ زمینیں خریدتے ہیں. تو اسی طرح اس بلڈر نے بھی زمین خریدی. اس بارے میں میں تھوڑا سا بہرحال اس کے اوپر اختلاف کروں گا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملیر اور گڈاب کی سائڈ پہ بھی 30 سالہ زمینوں کے اوپر سوسائٹیاں بن رہی ہیں. وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ یہ بلڈرز وغیرہ بیچ باچ کے چلے جائیں گے، اور بعد میں وہ غریب بیچارے جو قسطیں بھر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی پھنس رہے ہوں گے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس میں جو ادارے ہیں، جو بھی ملوث ہیں، گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا، میں اگر ایز اے بلڈر جاتا ہوں، اصل بلڈرز بھی تو اس وقت میں کراچی کی 80% بلڈنگز ایسی ہیں جو وائلیشن ہے، جو بلڈنگ لاز کے اگینسٹ بنی ہے. بالکل کئی مرتبہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ جی آ گئے، چھت گرا کے چلے گئے، اگلے دن جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آباد کیوں خاموش رہتی ہے؟ آباد کیوں اپنا رول پلے نہیں کرتی کہ بھائی آپ بناؤ یہ ایز پر بائی لاز، تاکہ نہ آپ کو اللیگل جانا پڑے، نہ آپ کو جو ہے وہ رشوتیں کھلانی پڑے سرکاری دار، نہ ان کے منہ کھلیں گے، یعنی نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری. تو آباد کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے نا اس میں. بہت اچھا سوال کیا، اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں جی کہ آباد اللیگل کنسٹرکشن کے اگینسٹ جب سے آباد بنی ہے، اور آج تک آباد اللیگل کنسٹرکشن کے اگینسٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے کے اندر جس میں ہم ہیں سندھ میں، ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے کچی آبادی، ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے گوٹ آباد، جو کہ گوٹ بنواتا ہے اور گوٹ کو ریگولائز کرتا ہے، جو کچی آبادی بنواتی ہے اور اس کو ریگولائز بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، 2 یہ ادارے ہو گئے. 3rd، یہ آباد نے اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن دی چیف جسٹس صاحب کو اللیگل کنسٹرکشن کے اوپر. پی ایم ٹی کالونی، ٹی این ٹی، گزری، یہ ہم کسی سے یہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 100 گز پہ 10 منزلہ 8 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں. پورا اس جگہ کا سروے، لالو کھیت آپ چلے جائیں، ایف سی ایریا، ایف بی ایریا، یہاں پہ 80 گز پہ 5 منزلہ بلڈنگیں آج بھی بن رہی ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول میں 1 درجن سے زیادہ درخواستیں آباد دے چکا ہے. چیف سیکرٹری کو آباد ساری درخواستیں کہ یہ ساری اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، خدا را اس کو روکے. یہ ایک ٹائم بوم ہے. آباد نے، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے فارمر چیئرمین محسن شیخانی نے آج پچھلے سال پریس کانفرنس کری، تمام چینلز والوں کو بلایا، اور یہ جتنی اللیگل کنسٹرکشن ہے اس کو رکھے کہ یہ ایک ٹائم بوم ہے. اور کراچی میں ایک ذرا سا 5.6 سے اوپر ریکٹر اسکیل پہ اگر ارتھکویک آتا ہے تو کراچی قبرستان بننے میں دیر نہیں لگائے گا. یہ پوری پریس کانفرنس کری، یہ ساری ڈیٹیل پوری سندھ گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو پہنچائی ہے. اب یہ کام ہے حکومت کا کہ اس کو روکے. کراچی میں لیگل کنسٹرکشن سے ڈبل اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہاں پہ ہر ایک پوش علاقے کے ساتھ ایک کچی آبادی بسا دی جاتی ہے، ان لوگوں کو ریگولائز کر دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ آ کے اپنی مرضی کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بدقسمتی یہ، ہم کے الیکٹرک سے میٹر لینے جاتے ہیں تو ہمیں گرڈ شیئرنگ چارجز، گرڈ کے پیسے بھی ہم نے دینے ہیں، فیڈر ٹرانسمیشن کے پیسے بھی ہم نے دینے ہیں، ریہیبلیٹیشن کے پیسے بھی ہم نے دینے ہیں، میٹر کے پیسے بھی ہم نے دینے ہیں. اور اتنی ساری این او سی لینے کے بعد ہمیں میٹر ملتا ہے ہماری بلڈنگ کو. اور یہ جو کچی آبادیوں میں کہ الیکٹرک 500 روپے کا اسٹیمپ پیپر ان سے کرواتی ہے, اور اسٹیمپ پیپر پہ ان کو میٹر لگا کے دے کے چلے جاتی ہے. ہم لوگوں کو پانی کا کنیکشن لینا ہوتا ہے, 1-1 کروڑ روپے ہم چلان بھرتے ہیں تو جا کے ہمیں کنیکشن ملتا ہے. اس میں بھی دانش بھائی, اس میں بھی دیکھیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. کسی اس میں ذمہ داری پانے کے لیے صرف چاہیے, یا ایک غریب بندہ 100 گز کی کچی آبادی میں جگہ بنا لیتا تو گورنمنٹ وہاں پہ تو بلڈوزر نہیں گرائے گی. میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں بات کر رہا ہوں نارتھ نازم آباد کی, PCHS کی, یہ جو پوش ایریاز ہیں یہاں پہ آپ جا کے دیکھیں. شہید ملت روڈ ہو گیا آپ کا, نارتھ نازم آباد والا وہ بورڈ آفس کے ساتھ وہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے ریلوے والی جگہ کے اوپر, وہ ہے. اس طرح کی ساری کرتے کیا ہیں کہ وہ جی مین فرنٹ کا ایک پلاٹ لے لیا اور ساتھ میں پیچھے والے 4 ملا لیے اور ان کو ملا کے ایک پلازا کھڑا کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آباد کو اپنا ایکشن لینا چاہیے نا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اگر لیگل طریقے سے اور ریگولائز طریقے سے بھی کام ہو رہا ہوگا نا, اس میں سب کا فائدہ ہے. آپ DHA میں چلے جائیں, وہاں پہ یہ کلفٹن کا ایریا ہو گیا جہاں پہ DHA بنا, وہاں پہ وہ وائلیشن نہیں ہونے دیتے. تو آپ دیکھیں وہاں خوبصورتی بھی ہے اور کمپیریٹیولی وائلیشن بھی نہیں ہے, تو لوگ بھی زیادہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یا بیریا ٹاؤن کی آپ مثال لے لیں تو اس میں بھی یہی ہے. تو کیوں ہمارے آباد کے جو بھائی ہیں وہ, میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر ایکشن لیں. اچھا, میں آپ کی بات ابھی اسٹاپ کرتے ہوئے, آپ نے 2 باتیں کی. ایک پہلے آپ نے DHA کی بات کی, پھر آپ نے بیریا ٹاؤن کی بات کی. جی, بہت اچھے ٹاپک پر آ گئے آپ. سر, DHA لینڈ اوننگ ایجنسی ہے,
جو لینڈ کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے اور اپروول بھی وہ خود دیتے ہیں. ٹھیک ہو اگر گیا. یہ ساری کی ساری جو بیماری ہے اور یہ جو وجہ ہے، یہ کراچی میں لینڈ اوننگ ایجنسی جہاں پہ ہم آباد کے ممبر کام کرتے ہیں، یہاں کے ڈی اے ہے، یہاں 6 یا 7 کینٹونمنٹس ہیں، یہاں پہ کچی آبادی ہے، یہاں پہ ریونیو ڈی سی ہے، پرائیویٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تو یہ سب لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے. اپروول اس کی دیتی ہے بلڈنگ کنٹرول. دونوں کا ان دونوں کے پاس کوئی ریکارڈ، ایک دوسرے کا ریکارڈ نہیں ہوتا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے میں یہ کیوں، لینڈ بھی ان کے پاس ہے، اپروول بھی وہ خود دیتے ہیں. ہم کہہ کے تھک گئے حکومت وقت سے، سندھ گورنمنٹ سے، کہ خدارہ اس جو یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول بنا ہے یہ بہت زیادہ غلط بن گیا ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول جب تھا ایک ہی ادارے کے پاس ساری چیزیں تھی، تو یہ اس اپروول بھی ایک آسانی سے ہوتی تھی اور اس کو چیک کرنا ساری چیزیں بہت آسان ہوتا تھا. جبکہ اب آپ نے بات کی کہ خالد بن ولید روڈ اور پی سی ایچ ایس پہ جو یہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، سر یہ تھرو کونسل جب سے کراچی بنا ہے آج تک 26 روڈز کمرشل ڈکلیئر ہوئی ہیں، جس میں شارع فیصل کو بھی کمرشل ڈکلیئر کیا گیا ہے. ان کی پچھلی گلی کے مکان تو نہیں ہوتے نا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، شارع فیصل کو بھی کمرشل ڈکلیئر کیا گیا. اور جو آپ پچھلی گلی کی بات کر رہے ہیں تو سر پچھلی گلی کا مکان کمرشل کراچی میں 1 یا 2 کوئی ایسی مثالیں ہوں گی، وہ بھی سندھ اسمبلی نے ہی پاس کیا. اور وہ جن بلڈنگ، اچھا وہ ایز پر لا ہے، سنیں دیکھیں وہ سندھ اسمبلی نے پاس کیا اور وہ ایز پر لا پاس ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی میں کے ڈی اے نے یا سندھ گورنمنٹ نے کوئی ہاؤسنگ اسکیم آخری کب دی تھی؟ آپ مجھے بتا دیں آخری ہاؤسنگ اسکیم کب ہماری لانچ ہوئی تھی؟ اور جو آخری اسکیم جو لانچ ہوئی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کراچی والوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہوا. ہاکس بے پہ کراچی والوں نے اربوں خربوں روپے دے دیا. وہ آج بھی وہاں پہ آپ جا کے چلے جائیں کوئی نہیں ہے. تیسر ٹاؤن پہ آج آپ چلے جائیں اربوں خربوں روپے دے دیا، کوئی نہیں ہوا. پھر آپ نے بات کی بحریہ ٹاؤن کی، بڑی اچھی کہ بحریہ ٹاؤن بڑا اچھا خوبصورت. سر بحریہ ٹاؤن جو فیسلٹیز سندھ گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے یا کون سی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کو دی ہوئی ہے، وہ اختیارات ویسے قانون ہمیں بھی دے دیے جائیں تو ہم بھی اس سے اچھی چیز ڈیولپ کر کے آپ کو دے دیں گے. ہمارے قانون اور بحریہ ٹاؤن کے قانون میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہم ہر قسم کے قانون میں آتے ہیں. ہمیں ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کوئی 50 قسم کی انوسیاں چاہیے ہوتی ہیں اور بحریہ ٹاؤن بغیر کسی انوسی کے بن جاتا ہے. اس کو آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، مجھے جو ہے نا آپ صرف وائنڈ اپ کر دیں کہ جو نسلہ ٹاور کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آباد کے جو بڑے بڑے بلڈر جس کے ممبرز ہیں وہ لوگ آپس میں کچھ ایک فنڈ وغیرہ بنا کے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیں، یا کوئی دوسری بلڈنگ بنا کر اس میں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کمپنسیشن دے دیں، یا گورنمنٹ یا سپریم کورٹ ہی دے گی؟ نہ گورنمنٹ ان کو دے، جو ان کی جگہ ہے ان کو وہیں پہ رہنے دیا جائے. دیکھیں میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں، اس میں ہمارا کلیئر کٹ ایک ورژن ہے کہ یہ بلڈنگ تمام اداروں کی این او سی سے بنی ہے. اگر یہ بلڈنگ غلط ہے تو جن اداروں نے اس کی این او سی دی ہے ان لوگوں کو پکڑیں. اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کو ریٹائرمنٹ، ان کی جائیداد پراپرٹی ضبط کی جائے اور وہاں سے ان کو پیسے دیے جائیں. وہاں سے ان کو نمبر 1. نمبر 2، اگر اس میں کوئی ریگولیٹی ہے، سمجھتے ہیں ہے بلڈر سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح پاکستان میں دوسرے شہروں کو آپ نے رہنے والے دوسرے شہروں کو ایمنسٹی دی جا رہی ہے، پنجاب میں 6,500 ہاؤسنگ اسکیم کو ریگولائز کیا جا رہا ہے، تو کراچی میں نسلہ ٹاور، الادین پویلین، چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں اس کو بھی ایک ون ٹائم ایمنسٹی دے کے قانونی طور پہ ریگولائز کیا جا سکتا ہے. ضروری حل نہیں کہ توڑا جائے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ نے آج کی گفتگو سنی، ہم نے مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو کی، جو مسائل چل رہے تھے خاص طور پر نسلہ ٹاور کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی موقف آیا. دانش صاحب کا جو آباد کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ بھی ایس بی سی اے، کے ایم سی، کے ڈی اور ملٹیپل اداروں کے بجائے ایک کنسولیڈیٹڈ ادارہ ہونا چاہیے، ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، تاکہ کمیونیکیشن گیپ نہ آئے اور چیزوں کی پروسیسنگ جو ہے وہ جلد از جلد ہو، تو اس چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو اچھی پروجیکٹس اور اچھی اسکیمیں دے سکتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی تک اس قسم کی کوئی اسکیم بقول ان کے نہیں دی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بہت زبردست قسم کا اسٹینڈ لیا اس کے اوپر بات کی، اس کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ تعریف کی ہے، جو انہوں نے بالکل ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کی ہے. اور تیسرا جو ان کا کنٹروورشل ایک قسم کا بیان تھا، اس کے اوپر بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ ٹھیک ہے ایک لمٹ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ڈریسنگ کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.